اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. اے انسان تینوں غافل کر دیتا ہے تیرے مال اور تیری اولاد دی کثرت نے.
حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تسی قبرستان دے اندر قبرانوں جا دیکھ دے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تسی جلدی جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون تسی جلدی جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تسی جان لیندے علم الیقین، یقین دا جاننا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور یقیناً تسی جہنم نو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً البتہ ضرور تسی دیکھو گے جہنم نو یقین دی اکھ دے نال۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تسی سارے دے سارے دن قیامت دے نعمتاں دے بارے سوال کیتے جاؤ گے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اور اس مقام ذیشان دا اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر ترجمہ پیش کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 30واں پارہ، سورت دا نام سورۃ التکاثر۔ اللہ 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 والو، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن سورۃ التکاثر دی تفسیر
معنی مفہوم اور تشریح نو میں بیان کرانگا۔ قرآن دیو پروانیو، سورہ التکاثر نو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے مکہ معظمہ دے اندر اتاریا۔ قرآن دیو پروانیو، اے سورہ مبارکہ نزول دے اعتبار نال اے 16ویں سورت ہے اور قرآن پاک دی ترتیب دے اندر اس سورہ مبارکہ نو 102 نمبر دے رکھیا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ دیاں کل آیات 8 نے اور یہ 28 الفاظ نے، 123 یہ حروف نے۔ قرآن دیو پروانیو، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں اس سورہ مبارکہ دی تفسیر نو تواڈی خدمت اندر انشاءاللہ میں پیش کرانگا۔ اور اس سورہ مبارکہ دے اندر 5 مسائل دا تذکرہ۔ مسئلہ نمبر 1، مال دا جمع کرنا، مال دی کثرت۔ مسئلہ نمبر 2، زیارت قبور، قبران دی زیارت دا مسئلہ۔ اور مسئلہ نمبر 3، برزخی زندگی تے اخروی زندگی۔ اور مسئلہ نمبر 4، جہنم۔ اور مسئلہ نمبر 5، کل قیامت والے دن نعمتاں دے بارے سوال۔ انشاءاللہ الرحمن میں ایک ترتیب نال تواڈی خدمت اندر انشاءاللہ میں بیان کرانگا۔ دھیان اور توجہ میری طرف رکھیا دے اور انشاءاللہ یہ بات تواڈے دل و دماغ دے اندر انشاءاللہ منقش ہو جائے گی۔ آؤ ذرا ہن غور کر لو۔ سورہ التکاثر ایدہ شان نزول کی ہے، ایدہ نازل ہون دا پس منظر تے پیش منظر کی ہے۔ آؤ ذرا ہن غور کر لو۔ تفسیر البغوی والے نے نقل کیتا ہے ایدہ شان نزول سورہ التکاثر دے حوالے دے نال۔ اور 2 شان نزول دے بیان کر دے۔ پہلے نمبر تے فرماندے نے الہاکم التکاثر
شغلتکم المباحۃ والمفاخرۃ والمکاثرۃ بکثرۃ المال والعدد عن طاعۃ ربکم وما ينجيكم من سخطه حتى زرتم المقابر حتى متم ودفنتم في المقابر. بیان کر دینے کہ اے سورہ مبارکہ اے خصوصاً اونا کفار مکہ اور پھر ہر او بندہ جنوں او دے مال نے غفلت اندر پا دیتا ہے، او دی اولاد نے انہوں غفلت اندر یعنی مال اولاد او دی کثرت جیڑی ہے انہیں اللہ دے احکامات کولو انسان نو دور کر دیتا، اور اے سورہ مبارکہ اونا دے بارے نازل ہے جنہ اپنے مال دے اندر یعنی مال مل گیا، فخر، تکبر اور کثرت مال تے او جناب بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ دے. وہ آندے نے ویکھو نا یہ مال اے ساڈے کولے، اور اے غریب غربا انہاں نو حقیر نظر دے نال تک دینے. مال و دولت والے اپنے مال تے فخر، پھر کثرت اولاد تے فخر، اور پھر اپنے خاندان اور قبیلے دے اندر قبائل تے او فخر کر دے. اے اونا دے بارے. اور دوسرا شان نزول کی ہے اور انہوں بیان کیتا ہے، فرمایا وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَالْقَلْبِيُّ نزلت فی حیین من قریش بنی عبد مناف بن قصی و بنی سہم بن عمر کان بینہم تفاخر فتعاد السادت والاشراف ایہم اکثر عددا فقال بنو عبد مناف نحن اکثر سیدا واعزو عزیزا واعظم نفرا واکثر عددا وقال بنو سہم مثل ذالک فکسرہم بنو عبد مناف ثم قالوا نعد موتنا حتى زاروا القبور فعدوهم فقالوا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فکسرہم بنو سہم بثلاثۃ ابیاد لأنہم کانوا فی الجاہلیت اکثر عددا فانزل اللہ ہذہ الآیۃ
الحق متکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دوسرا شان نزول اس سورہ مبارکہ دا وہ بیان کر دینے کہ قریش دے اندر دو بڑے قبیلے سن۔ ایک قبیلہ عبد مناف دی اولاد دا اور دوسرا قبیلہ سہم بن عمر دی اولاد دا۔ انہاں دونوں نے سرداری دا مسئلہ آیا، گفتگو شروع ہوئی تے آپس اندر نا مال تے فخر کر دینے، توجہ میری طرف، اولاد دی کثرت تے فخر کر دینے۔ اے دونوں سرداراں دی آپس گفتگو ہوئی، یعنی عبد مناف دی اولاد اور سہم بن عمر دی اولاد کہن لگے، ایک گروہ آندا ہے، قبیلہ آندا ہے ساڈی اولاد زیادہ ہے، ساڈے کولے مال زیادہ ہے، لہذا سرداری ساڈے کولے ہونی چاہیے۔ دوسرا قبیلہ جیڑا ہے وہ کہن لگے کہ مال و دولت ساڈا زیادہ ہے، لہذا سرداری ساڈے کولے ہونی چاہیے۔ اور نہ کیا چلو اختلاف نہ کریے بلکہ گنتی کر لینے، ہونے نہ گنتی شروع کر دیتی عبد مناف دی اولاد نے، فلاں سردار فلاں سردار فلاں سردار گن دے گئے کہن لگے کہ ساڈی تعداد زیادہ ہے تواڈے نالوں۔ ہن اے سہم بن عمر انہاں آکھیا چلو اسی گننے ہاں، اے اپنے سرداراں نو اپنے چودھریاں نو گننا شروع کر دیتا، تو تعداد اندر عبد مناف دی اولاد ود گئی اور سہم بن عمر انہوں شکست ہو گئی۔ سہم بن عمر آندا ہے گل سنو، دیکھو انج کرنے ہاں کہ جیڑے فوت ہوئے نے انہاں دی بھی گنتی شروع کرنے ہیں، جیڑے فوت ہو گئے نے، آخر وہ بھی خون ساڈا ہے، نسل ساڈی ہے، ساڈے چودھری نے۔ اور عبد مناف دی اولاد کہن لگی چلو ایویں کر لینے ہاں۔ ہن انہاں نے اے جڑے مردے سن انہاں دی گنتی شروع کر دیتی، گن دے گئے فلاں ساڈا چودھری ہے، فلاں ساڈا چودھری ہے، فلاں ساڈا چودھری ہے۔ ہن بنی عبد مناف دی اولاد نے بھی اپنی تعداد گن لئی، تے سہم بن عمر انہاں بھی اپنے جڑے مردے سن انہاں نو گن لیا، تے گنتی اندر ہن مردیاں نو شمار کر کے سہم بن عمر جیڑا ہے او دے 3 ووٹ زیادہ ہو گئے۔ کنے؟ 3۔ اے مردیاں نو بھی انہاں نے وچ شمار کر لیا،
کیا لگے چلو ہن سرداری تسی لے لو. اللہ اللہ انہاں نے ایک کام کیتا اور فخر تے کثرت مال تے آواز آندی ہے فرمایا الہاکم التکاثر. اے انسان تینو غفلت اندر پا دیتا ہے تیری اولاد نے تیرے مال نے. مال دی کثرت تے اولاد دی کثرت اور پھر قبیلہ جیڑا ہے خاندان دی کثرت اور یہ تینوں ہی چیزاں انسان دی تباہی دا باعث نے. توجہ میری طرف. مال، نمبر 2 اولاد اور نمبر 3 قبیلے. مال بندے کو لے بہتا آ جائے تے بندہ جیڑا ہے وہ اپنے آپ تو باہر ہو جاندہ ہے. میرے کو لے مال بڑا ہے پھر جدے تے چاہے ظلم زیادتی کرتا رہے. اولاد دی کثرت ہوئے اولاد دی کثرت بھی بندے نو تباہ کر دیندی ہے. ہاں اگر تربیت اچھی ہوئی ہوئے بات نوٹ کر لو. مال انسان دی تربیت بہتر ہے تے پھر اوہ مال جیڑا ہے انسان واسطے تباہی دا باعث نہیں بنتا بلکہ اوہ مال انسان دی جیڑی زندگی ہے انہوں بھی سوارن وچ ایک کم ہوندا ہے اور آخرت بنان اندر بھی کم ہوندا ہے. اسی طرح اولاد دی تربیت بہتر ہے. بابا جی یہ تہاڈی محبت اپنی جگہ دے بر آگے بیٹھ جایا کرو عباج کر لیا کرو جو کچھ کرنا تھا. بہرحال یہ تہاڈی اپنی محبت ہے. مال دی کثرت بندے نو تباہ کر دیندی ہے اور اولاد دی کثرت بولو تباہ کر دیندی. اگر اولاد دی تربیت بہتر ہے تے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اوہی اولاد جیڑی ہے انسان واسطے صدقہ جاریہ بن جاندی. جیڑا نیکی دا وہ کم کردا نماز پڑھدا ہے روزہ رکھدا ہے صدقہ و خیرات کردا ہے نیکی دا کوئی بھی کم کردا ہے اللہ رب العزت اس دے والدین نو برابر دا اجر اور ثواب عطا کر دیندے نے. اس وجہ تو کہ میرے بندے تو انہاں دی تربیت اچھی کیتی. فرمایا الہاکم التکاثر. اے انسان تینو غفلت اندر پا دیتا ہے مال دی کثرت نے اور اولاد دی کثرت نے. حتی زرتم المقابر حتی کہ تسی قبرستانہ دے اندر جا کے قبرانو دیکھنا شروع کر دیتا جو شان نزول ہے. اور دوسرا معنی فرمایا الہاکم التکاثر. اے انسان تیرے مال نے تے تیری اولاد دی کثرت نے تینو غفلت اندر پا دیتا ہے اور تیرے مال نے اینی غفلت اندر پایا حتی زرتم المقابر حتی کہ تسی اسے دنیا نو سب کچھ سمجھیا دنیا نو سارا کچھ سمجھ لیا. حتی زرتم المقابر او بندیا تینو معافی دا ٹائم ہی نہ ملیا تینو رب دے دربار اندر کھڑے ہو کے تے گڑ گڑان دا وقت ہی نہ ملیا. حتی زرتم المقابر مال کردہ قبران دے اندر جا پیا. نمبر 3 فرمایا الہاکم التکاثر. او بندیا
اس مال دی فراوانی، اس اولاد دی فراوانی نے تینوں تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ الہاکم التکاثر، اس مال نے تینوں تباہ کر دیتا، اس اولاد نے تینوں تباہ کر دیتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی کہ تسی قبرستان اندر چلے گئے، من مٹی تھلے دفن ہو گئے۔ میرے ویر میرے برادر، حتی زرتم المقابر، غور کرو ذرا، حتی زرتم المقابر، اللہ فرماندے نے او بندیا تیرا مال جیڑا ہے، اور یہ بھی بات نوٹ کر لو بندیا، اے مال تیرا اے موت کولو تینوں بچا نہ سکیا، اولاد جیڑی ہے او موت کولو بچا نہ سکی، مال بھی کم نہ آیا تے اولاد بھی کم نہ آئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور میں نو یاد آیا قرآن دے پروانیو صحیح مسلم دی روایت ہے، اس حدیث دے راوی نے جناب عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے، حدیث پاک دے الفاظ سن لو، ان عبداللہ بن شخیر انہو قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یکرہ الہاکم التکاثر۔ جناب عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے، انہو قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدھے نے ایک دن میں آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا تے میں دیکھیا کہ آقا علیہ السلام پڑھ رہے نے واہو یکرہو، جگان دے پیر علیہ السلام اے سورت دی تلاوت کر رہے نے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون۔ جگان دے پیر علیہ السلام اے سورت دی تلاوت پہ کر رہے نے تے آقا فرما اے سورت دی تلاوت کر کے نا آقا علیہ السلام کی فرمان دے نے، جگان دے پیر فرمان دے نے، قالا یقول ابن آدم مالی مالی، آقا فرمان دے نے ہائے افسوس، اے آدم دا بیٹا جیڑا، آدم دا پتر جیڑا کی آندہ مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، مال دی غفلت دے پیچھے لگ گیا، مال دی محبت پیچھے لگ گیا تے مال دی غفلت نے انہوں تباہ برباد کر دیتا۔ فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی وحلک یبن آدم من مالکا الا ما اکلتا فافتیتا او لبستا فابلیتا او تصدقتا فامزیت۔ توجہ، آقا علیہ السلام فرمان دینے او بندیا او مال مال کر دیا، ساری زندگی گزار دیتی ہو، تینوں کدی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے اس پیدا کرن والے اور جنہیں تینوں مال دیتا، جنہیں تینوں اولاد دیتے، اور تو کدی او دے شکرانے دے اندر آ کے او دے سامنے اپنی پیشانی نو بھی نہ چکا سکیا۔ فرمایا آقا فرماندے نے او بندیا مال تیرا کی ہے، سنو،
فرمایا الا ما اکلتا فافعتیت، آقا فرماتے نے مال تیرا او ہے جیڑا کھا لیا، جیڑا کھا لیا، مال ہوئے جیڑا تو کھا لیا تے انہوں تو جناب پخانے رائی خارج کر بیٹھا، مال تے تیرا ہو سی جیڑا تو کھا لیا، او لبست فابلیت، تے اوے جنو پہنیا لباس جیڑا پہن لیا تے پہن کے انہوں بسیدہ کر دیتا۔ نمبر 3 فرمایا او تصدقتا فامزیت، فرمایا یا تے پھر او جیڑا تو صدقہ کر دیتا، جیڑا اپنے ہاتھ نال صدقہ کر دیتا او تیرا مال، جیڑا کھا لیا یا پہن لیا تے نمبر 3 فرمایا او تصدقتا فامزید، یا پھر او مال جیڑا تو اگے خرچ کر دیتا، اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دیتا، تے جیڑا بینکاں دے اندر پیا او تیرا، بولو تیرا آکڑ دے، غرور اور تکبر بڑا ہے، میرے کولے مال بڑا ہے، کروڑا پتیاں تے او کروڑا پتی نو کی کرنا جن نے کدی اپنے نہ پرا دی خبر لئی تے نہ کدی ہمشیرہ دی خبر لئی، اس کروڑا اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، ایسے بد نصیب ایک نہیں ہزارہ دی تعداد اندر صرف مال دے گمنڈ اندر آ کے اونا اپنے بڈھے والدین نو ہی گھروں کٹ دیتا، اور ایک مثال نہیں ہزارہ مثالہ ملتی، تے جدوں اے روح نکلی سا نکلے تے او مال برادری نے تقسیم کر لیا، اولاد نے تقسیم کر لیا، تیرا کیڑا جیڑا کھا لیا پہن لیا یا صدقہ کر دیتا، او ہے مال تیرا، اس تو علاوہ کوئی مال بولو دعویٰ جتنا مرضی کر، کروڑا پتی بینک چپیا مر گیا تے او مال کی دے اولاد دے ہاتھ آ گئی، تے پھر اولاد بھی مگروں لڑ لڑ کے مر دی ہے، لڑ لڑ کے، اور خدا دی قسمیں انہا مال نہیں ہوندا، انہا پیسہ نہیں ہوندا جنہ اتے لا لیں دے، تے قرآن کیوں نہ کہے فرمایا الہاکم التکاثر، او بندیا اے مال اے دی محبت نے تینو تباہ و برباد کر دیتا، اولاد دی کثرت اور خاندان، آج ویکھ لو بڑے بڑے خاندان خدا دی قسمیں لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر ایک نہیں اور جناب 10 لاشاں ایکو مرتبہ ڈگیاں صرف ایک زمین دے ٹکڑے پیچھے، یا برادری دا گمانڈ، فخر، غرور، اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او مال 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 کر دیا تو قبراں وچ جا پیا، ہائے ہائے اجے نہیں سمجھ آئی تے آئے کو اور حدیث سن لو، اے صحیح البخاری دی، خدا دی قسم میں بڑی محنت نال ایک قیمتی پھول اے چن کے تے تواڈے واسطے لے کے آؤ نا، خدا را انہاں نو سجے کنوں سن کے کھبیوں کڈ نہ دیا کرو، اے صحیح البخاری دی حدیث، راوی کون نے؟ جناب انس بن مالک، کہہ لو
رضی اللہ تعالیٰ. آؤ ذرا حدیث دے الفاظ سن لو. فرمایا انا سبن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لو ان لابن آدم آدم دا بیٹا جیڑا ہے اے دے کولے وادین من ذہب ایک وادی جیڑی ہے سونے دی ہے اینا مال ایدے کولے اگر ایک وادی آقا فرماندے نے سونے دی ہوئے وادی من ذہب احب ان یکون لہو وادیان تے او دی طلب او دی ہوس جیڑی ہے او میاں او دی کسرت جیڑی ہے او دی محبت جیڑی او چاندہ ہے ایک تو میریاں دو وادیاں سونے دیاں بن جان. آئی تھے نہیں ویندے ایک دکان ہے وہ آندھا دو بن جان, ایک فیکٹری وہ آندھا دو بن جان, ایک مکان ہے وہ آندھا جناب دو بن جان. آقا فرماندے نے اے آدم دا پتر آدم دا بیٹا جیڑا ہے لو ان لابن آدم وادین من ذہب احب ان یکون لہو وادیان. آقا فرماندے نے ایک وادی سونے دی ہوئے او دے نال نہیں رجدا بلکہ آندھا میرے کولے دو ہون, دو تے آندھا تین ہون, تین تے آندھا چار ہون, پھر بھی نہیں رجدا. تے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے وَلَن يَمْلَا فَاؤُ إِلَّا التُّرَابِ. ہائے بد قسمتی ہے اے مال 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 کردا. آقا فرماندے نے اے دا پیٹ پھر بھی نہیں پردا, اے دے پیٹ نو اگر بھرے گی تے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے إِلَّا التُّرَابِ اے دے پیٹ نو اگر بھر سکتی ہے تے مٹی بھر سکتی ہے. ذرا غور کرو. ہاں آج ہر بندہ مال مال او کدروں بھی آئے خیر سل ہے, چوری دے خیر سل ہے, رشوت دے خیر سل ہے, ڈکیٹی دے خیر سل ہے, حرام دے خیر سل ہے. وہ جدروں بھی آیا آئے صحیح تے رب کیوں نہ کہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. تیسری آیت فرمایا کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتے نے ہرگز نہیں, کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, کلا سوف تعلمون, ان قریب تسی جلدی جان لو گے. او مال دیو پجاریو تین مال نال محبت کرنا لیو, دعا کر اللہ مال دے میں تے حلال دا دی. اللہ مال او دے بھی کہ جیڑا بغیرت نہ بناوے, کہہ لو آپ. اللہ مال او دے بھی کہ جیڑا عزت نفس نو مجروح نہ کرے. اے اللہ مال او دیوی کہ جیدے چ تیری فرما برداری چ رہی ہے تے تیری تابعداری چ رہی ہے. ہائے فرمایا کلا سوف تعلمون. اور ایک بات نوٹ کر لو, اتھے آیا لفظ کلا, کی آیا بولو
اب بڑا قیمتی نقطہ میں تمہیں دین لگا، اے ویکھ لو میرا پیار محبت. کلا لفظ بولو پھر کلا. ایک قرآن پاک دے 30 پاریاں دے اندر یہ 33 مرتبہ آیا ہے. کنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ. اور پہلے پارے تو لگ کے 15 پاریاں تک کسے پارے دے اندر اللہ نے کلا اے لفظ نہیں بولیا. کلا لفظ بول کے اللہ نے پکاریا نہیں. 16ویں پارے دی سورہ مریم 2 مرتبہ آیا، اگے پھر شروع ہو گیا. اور لفظ کلا اے رب نے پورے قرآن سوائے ایک جگہ تو پورے قرآن ایک کفار لئی بولیا ہے. کنہ لئی؟ بولو کفار لئی پورے قرآن سوائے ایک جگہ. اور او ایک مقام جیڑا ہے او ہے پارا 30واں تے سورت دا نام سورہ عبس. اوتھے اللہ رب العزت نے فرمایا کلا انہا تذکیرہ. اس مقام تو علاوہ باقی جڑے 32 مقام نے اوتھے کفار دا تذکرہ ہے. کفار نو اللہ نے ڈانٹے ہے، تنبیہ کیتی ہے. اور ایتھے بھی اور اے سورۃ التکاثر دے اندر 3 مرتبہ، یہ چھوٹی جی سورہ 8 دیاں آیات نے، اور 3 مرتبہ اس سورت دے اندر اللہ نے لفظ کلا دے نال خطاب کیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تفسیر قرآن دی کرنی کوئی سوکھی نہیں ہے. پورا ہفتہ یقین جانو جمعہ میں پڑھا کے تے اگلے جمعے دی تیاری نو شروع ہو جانا. تے دعا کرو اللہ اے محنتاں اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. اور حقیقت بات ہے، اور پھر میں نے اس موقع تے یاد آئے میاں محمد عاشق جویا، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بڑی محنت بڑی کوشش، ساڈا دن رات یہی کام پڑھائی تے. بہرحال میں تواڈے اگے بھی یہ گزارش کرانگا کہ جڑے قرآن نو سمجھ دے نے او ذرا پڑھیا کرو، سمجھیا کرو اس قرآن. یہ قرآن سانو آدھا کی ہے، پیغام کی دیندا ہے. فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تسی جان لو گے، تسی جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، اگلی ہے فرمایا ثم کلا، پیچھے آکھیا کلا سوف تعلمون. اگلی آیت اندر اللہ فرماندے نے ثم دا اضافہ ہے، ثم کلا سوف تعلمون. پھر ہرگز نہیں، اللہ فرماندے نے ان قریب تسی جان لو گے. پیچھے بھی آکھیا، پھر اگلی آیت اندر بھی آکھیا، پیچھے بھی آکھیا کہ تسی جان لو گے. ایک وقت آئے گا تسی بولو تسی او مال اولاد نال کسرت تے فخر کرن والے ہو. فرمایا ایک وقت آئے گا تسی جان لو گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتے ہیں پھر ہرگز نہیں، سوف ان قریب ضرور، تعلمون تسی جلدی جان لو گے.
اور ایک بات اور نوٹ کر لو، پیچھے آکھیا نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، او انسانا حتی کہ تسی مال دی غفلت باروں، اولاد دی کسرت تے غفلت باروں تسی قبران در جا پے، قبرستان جا پہنچے، اینی غفلت اور اینی دوری۔ اور ایتھے ایک بات نوٹ کر لو، حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ تسی قبرستانہ وچ جا پہنچے۔ اور ایتھے بھی ایک نقطہ بڑا اہم، فرمایا بہتے جڑے وہ چلے گئے نے تے تھوڑے رہ گئے نے، بہتے قبراں وچ، بولو بہتے قبراں وچ چلے گئے تے تھوڑے باقی تھوڑے رہ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اور خدا دی قسم میں نے ایتھے ایک عربی دا شاعر او دا شعر ایک یاد آ گیا، بڑی پیاری انہیں گل کیتی، ذرا سن لو۔ اور انہیں گل کی عربی دا یہ شاعر ہے، آندا ہے ارا اہل القصور اذا امیت، ارا اہل القصور اذا امیت بنو فوق المقابر بالصخور ابوا الا مباحتا وفخرا علی الفقراء حتی فی القبور۔ تسی نہیں جان دے، لو ترجمہ سن لو تے کی آندہ ہے، آندہ ہے ارا اہل القصور اذا امیت، ارا میں نہ دیکھنا، آندہ ہے ارا میں دیکھیا اہل القصور بڑے بڑے محلات والے آنو، اذا امیتو جدو انہ دا کوئی مر جاندہ ہے، جدو کوئی کیوں بھی مردے ہیں نا، بڑے بڑے بنگلیاں والے آنے مردے ہیں نا، کہ غریبہ دے ہی مردے ہیں، سارے جیڑا آیا ایتھے کرون نہ رہا، حمان نہ رہا، شداد نہ رہا، بڑے بڑے جابر آئے چلے گئے۔ تے آندہ ہے میں ویکھیا بڑے بڑے محلات والے، انہاں دا جدو کوئی مر جاندہ ہے نا، آندہ عجیب او دنیا اتے تے فخر کر دے سن، کوٹھیاں تے، بلڈگاں تے، مال تے، اولاد تے، اور اپنے جناب جائیداد تے، اے دنیا تے فخر کر دے، تے آندہ ہے بنو فوق المقابر بالصخور، تے آندہ جدو میں قبرستان وچ جا کے انہاں دیاں قبرانوں ویکھیا تی اتھے بھی میں نو فرق ہی نظر آیا، اتھے بھی فرق نظر آیا، سنگے مرمر لگ گئے، کیوں بھئی پتھر لگ گئے، قبر تے اتے کی ہے پتھر لگ گئے، سنگے مرمر لگ گئے، جناب اتے پرامدہ پایا ہوئے ہے، لیٹنگ لگی ہے، آندھا میں ویکھیا میں حیران رہ گیا، اے دنیا اتے تے فخر کر دے سی، آندھا ایڈے کمینے نے اے مرن لگیاں بھی مر کے بھی انہا دا فخر جیڑا وہ نہ ٹوٹیا، مر کے بھی یہ فخر ویچی رہے۔ بنو فوق المقابر بالصخور ابوا الا مباحتا وفخرا علی الفقراء حتی فی القبور۔
فرماندا میں قبرستان جدو گیا ویکھیا ایک قبر ہوئے اے بڑا چودھری ہے سردار لائن لاٹے اے بینک بیلنس والا ہے اور اے دیتے سنگے مرمر لگا چپساں لگیاں نے بڑا جناب مقبرہ بنیا تے دوسرے پاسے میں ویکھیا ایک قبر ایسی ہے کہ جناب او بالکل ہی مٹی نال مٹی رلی پئی ہے او دا نام و نشان بھی ختم ہو گیا تے میں ویکھیا اے قبر کی دی اے جناب فلانا جڑا فقیر سی نا اے او دی قبر مال و دولت والیاں قبران در جا کے مردے دفنائے تے اوتھے بھی فخر تو بعد تے رب کیوں نہ آکھے الہاکم التکاثر او بندیا تیرے مال تے تیری اولاد دی کثرت دی پر تو غفلت اندر آ گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین کلا میں پہلے دسیا قرآن چ کنی مرتبہ آیا 33 مرتبہ کنی مرتبہ جتھے بھی کلا آئے گا سوائے ایک مقام تو اتھے کفار دا تذکرہ ہون اتھے ایک خطاب کفار نو ہو رہا ہے کفار نو تے سانو بھی تنبیہ سانو بھی حکم دیتا جا رہا ہے کہ کتے اہل ایمان اے مال کثرت اولاد دے گمنڈ اندر آ کے کدھر میرا دامن نہ چھڑ بیا تھے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون اور اگے کیا کلا لو تعلمون علم الیقین کلا ایتھے بھی آکھیا کلا ہرگز نہیں کاش بات سنو توجہ میری طرف فرمایا ہرگز نہیں کلا لو تعلمون علم الیقین فرمایا ہرگز نہیں لو میں نہ کاش تعلمون فرمایا تسی جلدی جان لو گے علم الیقین یقین دے علم نال علم الیقین اور یقین قرآن پاک کل 6 مرتبہ آیا کنی مرتبہ او بولو پھر کنی مرتبہ اے قرآن پاک دے اندر کل 6 مرتبہ یقین لفظ نو اللہ نے بیان کیتا آؤ میں تو تواڈی سامنے بیان کر دینا پہلے نمبر تے اللہ فرماندے نے حتی یاتیک الیقین نمبر 2 فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ نمبر 3 فرمایا حَتَّى آتَانَا الْيَقِينِ نمبر 4 فرمایا علم الیقین جدی میں تلاوت پہلے کیتی ہے علم الیقین کلا لو تعلمون علم الیقین نمبر 5 فرمایا عین الیقین اے بھی اس سے صورت اندر آئے گا اور نمبر 6 فرمایا ان ھذا لہو الحق الیقین پورے قرآن 6 مرتبہ اور اس کلی صورت اندر 2 مرتبہ سمجھ آ رہی ہے بات دی ہونے تھے اللہ فرماندے نے کلا لو تعلمون علم الیقین اور ایک بات نوٹ کر لو ایک کے علم یقین دوسرا عین الیقین تیسرا حق الیقین عین الیقین
علم الیقین، علم الیقین تو مراد فرمایا کہ دنیا دے اتے تانوں دسیا گیا کہ جہنم ہے وے، تانوں بولو پتہ ہے کہ نہیں؟ جنت دوزخ دا پتہ ہے کہ نہیں؟ تے دعا کر اللہ سب نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ جہنم کو لو محفوظ فرمائے۔ ایتھے علم الیقین، جس طرح سانو رب دا علم ہے کہ نہیں؟ بولو کون ہے؟ او بولو پیدا کرن والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بگڑی بنان والا کون ہے؟ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ ڈبیاں نو تارن والا کون ہے؟ او میاں رزق دین والا کون ہے؟ زندگی تے موت لیان والا کون ہے؟ اے علم الیقین، اے علم ہے۔ جی میں اے علم ہے، اسی طرح جنت دا ایک علم ہے۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس، جنت دے درجات، خیر بات لمبی نہ ہو جائے، جی میں اے علم ہے کہ ساڈا رب ہے وے، اسی طرح علم ہے کہ جنت بھی ہے وے، تے اسی طرح علم اے جیڑا علم الیقین ایتھے جیڑا سورۃ التکاثر دے اندر اے دے تو مراد علم الیقین، اے دے تو مراد جہنم کی ہے؟ جہنم۔ انہیں پتہ ہے نا علم الیقین، ایک ہے علم یقین، دوسرا عین الیقین، بولو عین آندے نے آنکھنو، کنو؟ آنکھنو۔ فرمایا عین الیقین، جدو تسی انہوں ویکھو گے، جدو علم دنیا تے دے دا آنکھ نال بولو ویکھو گے، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ لیکن کفار دی بات ہے نا، فرمایا ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا کہ تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھو گے، عین الیقین۔ اور تیسرا حق الیقین، حق کے مثال دے طور تے ہن انج سمجھو ایک بندہ اگ جلاوندا ہے، ہن اگ جلاوندا ہے کادے واسطے؟ بولو کہ ابھی کھانا کھاندے ہو کہ نہیں؟ کھاندے ہو نا ماشاءاللہ۔ اگ کادے واسطے جلاندے؟ کھانا تیار کر دے۔ اے ساڈا علم ہے کہ اگ کھانا تیار، حالا اگ کھانا تیار کر دی، یہ تو اکتے پکان والی دی مہربانی ہے نا، لیکن اے پتہ کہ اگ جیڑا ہے او دی تپش، او دی حرارت جیڑی ہے اے کھانے نو تیار کرے گی، اے علم ہے نا۔ ہون جدوں کھانا تیار ہو جاندہ ہے اسی اکھاں نال ویکھ لینے ہیں، اکھاں نال روٹی پکی ہے کچی ہے، سالن پکیا کچا ہے، ویندے ہو نا۔ یا ہن اے پتہ ایک علم ہے کہ اگ جلاندی ہے، اگ جلاندی ہے، اے علم ساڈے ذہن چ آ گیا، بچے نو بچانے ہیں کہ بچہ جیڑا ہے کولے تو بچے، اگ تو بچے، بچے نو پیچھے کرنے ہیں نا۔ اے علم یقین کہ اگ جلاندی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہن عین الیقین، عین الیقین ہے کہ اگ نو تسی جلا لیا، اگ نو جلدی نو ویکھ لیا۔ ہن تیسرا ہے حق الیقین، ہن جیڑی جلائی سی اے عین الیقین، اگ نو آنکھ نال ویکھ لیا۔ حق الیقین ویچ ہاتھ پایا تے پتہ لگیا، جلدی نال پیچھے کر لیا کہ اگ ساڑ دی ہے، اگ۔ ہن بات سمجھ آ گئی ہے؟ آج علم یقین، حق الیقین تے عین الیقین، اور اس صورت دے اندر علم الیقین بیان ہویا تے عین الیقین بیان ہویا۔ توجہ میری طرف، فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین
ہرگز نہیں، لو میں نے کاش، فرمایا ہرگز نہیں کاش، تعلمون تسی جان لو گے، علم الیقین، دنیا تے تسی جان لیا، ایک وقت آئے گا ضرور جان لو گے۔ اور اگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الجحیم، البتہ ضرور تسی اگ نو ویکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ الجحیم، ایدہ میں نے البتہ ضرور تسی اگ نو، بولو اگ نو ویکھو گے۔ اور اگلی ہے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تسی اگ نو البتہ ضرور ویکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، آنکھ نال بھی ویکھو گے، عین الیقین۔ ہائے ہائے، میں رات ہی مطالعہ کر رہا سی قرآن پاک دی سورہ فرقان آیت نمبر 12، آیت نمبر، سورت دا نام بولو، سورت دا نام فرقان، کر جا کے ترجمہ خود دیکھ لیا جائے۔ قرآن اعلان کر رہا، فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اللہ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید، اللہ میری توبہ، ثم اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے ہیں او بندیا جدو میدان محشر وچ آئیں گا، قبر جو نکلیں گا، قبر پھٹے گی، میدان محشر ہے تے میدان محشر وچ جدو آئیں گا، اذا رأتهم من مکان بعید، اللہ فرماتے ہیں جس وقت میدان محشر دی طرف آئیں گا تے جہنم تینو آؤندے نو ویکھ لوے گی۔ کون ویکھ لے گی؟ بولو کون ویکھ لے گی؟ بات بڑی اہم ہے، ذرا دھیان نال، فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید، 500 میل دی مسافت تے ہوئے گا تے جہنم اتنی دور تو ویکھ لے گی۔ ہن سوال ہے، آقا علیہ السلام نے جدو اے ایت پڑھی نا تے صحابہ حیران ہو گئے، تے صحابہ کی آندے نے یا رسول اللہ اے جہنم ویکھ لے گی؟ آقا فرماندے نے ہاں ویکھ لے گی۔ سونیا کیویں ویکھے گی؟ او دیاں اکھاں ہے نے، کی آکھیا؟ بولو کی آکھیا؟ او دیاں اکھاں ہے نے، آقا فرماندے نے ہاں۔ اور حدیث بھی سن لو، اس حدیث دے راوی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جیڑی ہے وہ دے چو ایک گردن نکلے گی۔ کی نکلے گی؟ حدیث صحیح ہے، فرمایا گردن نکلے گی، اور اس گردن تے اے دیاں 2 اکھاں ہون گیاں، 2 اکھاں ہون گیاں، ایک زبان بھی ہوئے گی۔ اے قرآن دی اس آیت دی تفسیر ہے، فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید، جہنم جیڑی مجرمانو جدو ویکھے گی دور تو کنا فاصلہ ہے؟ 500 میل دا، کنا 500 میل تو دور جہنم دیکھ لے گی، تے پھر سامعوا لہا، تے اے لوگ 500 میل تو جہنم دی آواز نو سن لین گے، جہنم دی او غضبناک آواز، فرمایا سامعوا لہا تغیظاً، اور ایسی غضبناک آواز، فرمایا وزفیرا، گدے دی مانند، گدے دی مانند۔ 500 میل تو اے لوگ مجرم جڑے اے آواز نو، بولو آواز نو سن لین گے۔ ہن جدو میدان محشر اور حدیث دے الفاظ
اس دے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے کہ جہنم جیڑی ہے 70,000 جہنم 70,000 لگاماں نال جکڑی ہوئی ہے. کنیاں بولو 70,000 اور ہر لگام نال 70,000 فرشتہ ہے جنہیں نو پکڑیا ہویا ہے. اور حدیث دے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجرمانو جدو ویندی ہے اور یہ نٹھ پیندی ہے نٹھن دی کوشش کر دی ہے لیکن انہاں فرشتیاں نے پکڑیا ہویا ہے اور 70,000 لگاماں نے کنی ہیں 70,000 لگاماں 2-4 منٹ دے دیا جے 70,000 لگاماں ہر لگام نال 70,000 فرشتہ تے کنے بنے کیوں بھی اے تعداد بن گئی 4 ارب تے 90 کروڑ. کنی بولو کنے 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جنہ اس نو پکڑیا ہوا اور فرشتے دی طاقت دا پتہ کنی ہے. ہائے اللہ محفوظ فرما اللہ سب نو محفوظ فرمائی. حدیث دے الفاظ نے او قبر اندر جڑے منکر نکیر ہے نا منکر نکیر قبر اندر جنہ آ کے سوال کرنے ہیں سیاہ رنگ سیاہ رنگ اور اکھاں نیلیاں اور اس طرح تانبا جس طرح تانبا ہوندہ نا تانبے دی ہانڈی اس طرح اکھاں جڑیاں چمک رہیاں نے منہ دی اندروں اگ نکل رہی ہے اور دند اونا دے جناب گائیاں دے سنگاں دی مانند اور بال پاؤں تک آ رہے نے اتنی خوفناک. اور انہیں انجا تھوڑا پھڑیا ایک فرشتے نے ہتھوڑا پھڑیا دس من ربو کا کیا کیا بولو من ربک. ہائے اللہ میری توبہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا او تھوڑا ایک بڑے پہاڑ تے مار دے وے نا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ایک تھوڑے نا. اتنی طاقت جنہ نے جہنم نو پکڑے 4 ارب تے 90 بولو 4 ارب تے 90 کروڑ دی تعداد ہے لیکن جہنم پھر اگے جا رہی ہے جی میں تُسی کسے جانور نو اپنی طرف کھچ دے ہو لیکن جہنم جیڑی اگے بڑھ دی ہے تاکہ انہاں مجرمانو جا کے میں لکمہ بنا لا. اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جیڑی گردن نکلے گی انہاں تے پکڑے ہے نا فرشتیاں پکڑے ہے ہن گردن نکلی 2 اکھاں ایک زبان تے کانوی نے آقا فرما دے کانوی نے تے اے مجرمانو انج چنے گی انج جا کے جی میں پرندہ جیڑا ہے او مٹی دے وچوں دانے فرول کے اپنی پسند دا دانا جی میں انہیں لینا ہوندہ ہے جس طرح او پرندہ دانے چن دے اس طرح اے جہنم مجرمانو پکڑے گی مجرمانو پکڑے گی اے جہنم انہاں نو پکڑے گی. اور پھر حدیث دے الفاظ جدو اے گردن نکلی تے آندھی ہے 3 قسم دے جڑے لوگ نے انہاں تے مینوں رب نے مسلط کیتا ہے. پہلے نمبر تے جڑے رب نال شرک کر دے نے رب نال ہن ایس مجمع چ کوئی مشرک تے نہیں بیٹھا کیوں بھی اللہ شرک تو محفوظ فرمایا پہلے نمبر تے مشرک نو چنے گی دوسرے نمبر تے بدتی کیوں بھی بدتی دین اندر ملاوٹاں کرن والا دوسرے نمبر تے بدتیاں نو لکمہ بنائے گی جنہ محمد دا دین چھڑ کے اپنیاں منمانیاں کیتیاں. اور تیسرے نمبر تے
او ظالم، او فاجر، او ظالم جنہیں دنیا دے اتے کسے غریب دا جینا حرام کیتا ہویا۔ اے تین قسم دے لوگ جنہاں نو 500 میل تو یہ جہنم جیڑی ہے اچک لے گی، اور پرندہ جس طرح دانہ چنتا ہے اس طرح یہ چن لے گی۔ میرے بھائی میرے برادر ذرا غور کرو، فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اے اپنی آنکھاں نال جہنم نو ویکھن گے، ثم لترونہا عین الیقین۔ اور دنیا اتے تے تانوں یقین نہیں آوندا، دنیا اتے تے قرآن بھی سنے، حدیثاں سنیاں، نبی دے فرمان سنے، لیکن انہاں ظالماں نے دنیا دے اتے اے سجیوں سنیا کھبیوں کٹ دیتا، اے نہ جناب ایمان نہ لے آندا، تے اللہ فرماندے نے ثم لترونہا عین الیقین۔ ہن اے آنکھ نال آپے ہی ویکھ لین گے، اور دنیا تے جڑے یقین نہ کرن والے، جنہ یقین نہیں سی کیتا، اے جڑے عذاب قبر عذاب جہنم دے منکر سن، او اپنی آنکھاں نال اینو ویکھ لین گے، تک لین گے، ثم لترونہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن دے پروانیوں آخری بات میں کر کے اپنی بات نو ختم کرنا، اجے نہیں سمجھ آئی، اور قرآن دے پروانیوں قبر کی یہ ذرا نوٹ کر لینا، اور سورہ انعام پہلی تے نمبر 2 آیت اللہ فرماندے نے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى عجلا وعجل مسمى عنده ثم أنتم تفترون۔ قرآن دے پروانیوں آؤ ذرا غور کر لو، هو الذی خلقکم من طین۔ اللہ فرماتے ہیں او انسانا تینو شرم نہ آئی جدو تو میرے مقابلے اندر اس مٹی نو میرے مقابلے وچ شریک بنایا۔ کنو بنایا؟ بولو کنو بنایا؟ مٹی نو۔ فرمایا تینوں میرے مقابلے جو اور کوئی چیز ہی نہ لبی، اوہ ظالمہ تو مٹی نو میرے سامنے پیش کرنا پیا۔ ہائے هو الذی خلقکم من طین۔ جنہاں نو پوجدا پیا ہے نا، اے مٹی جو بنے نے، کادے چوں؟ بولو کادے چوں؟ فرمایا مٹی چو بنے۔ اوہ ظالمہ تو مٹی نو میرے سامنے کھڑیاں کر دیتا، میرے سامنے مٹی نو پوجدا پہ ہیں۔ ثم قضا اجلا واجل مسمى۔ ایتھے میں بڑی قیمتی ایک گل کرن لگا، توجہ میری طرف رہے۔ ثم قضا اجلا واجل مسمى۔ اللہ فرماندے نے او میرے بھائی، اللہ فرماندے نے ایک وقت مقرر کیتا گیا، ایک وقت مقرر ہے، کیڑا؟ موت دا۔ کیڑا؟ موت دا۔ اور پھر قبر چ جان دا وقت مقرر ہے نا۔ اللہ سب نو عذاب قبر کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 2 فرمایا ہائے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقرر توڑے رب دے پاس، رب دے قریب۔ ہونے تھے 2 زندگیاں نے انسان دیاں، کنیاں؟ بولو کنیاں؟ ایک اے زندگی دنیا دی، اور دوسری زندگی ہے عالم برزخ دی، عالم برزخ دی۔ اور ایتھے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اسی عموماً آنے ہیں نا کہ موت دا سوائے رب دی ذات تو کسے نو علم ہے، کیوں بھی جملہ آنے ہیں نا۔
رب دی ذات تو علاوہ موت دا کسے نو پتا نہیں. حالہ یہ بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں. حیران ہو گئے ہو کہ آج تک اسی سنتے آئے ہیں، آج آختا یہ بات درست نہیں. صحیح البخاری دی حدیث، ایک فرشتہ ہے جنوں رحم دا فرشتہ کیا جاندہ ہے. کیڑا؟ رحم دا. اور رحم دے اندر سب تو پہلے نطفہ بنتا، نمبر 2 خون بنتا، نمبر 3 گوشت، نمبر 4 ہون روح اے دے اندر بھیجی جاندی ہے، نمبر 5 لڑکا یا لڑکی، نمبر 6 نیک یا بدبخت، نمبر 7 اے دا رزق لکھیا جاندہ ہے، تے نمبر 8 اے دا موت. اے 8 چیزاں نے، لیکن بعض نے تھے 4 نقل کی دیا، لیکن میں انہاں نو گنیا 8 نے. کنیاں نے؟ 8. راوی کون نے؟ جناب انس. کون؟ کہہ لو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کر دینے اے رحم دا جیڑا فرشتہ ہے نا، رحم دا. ہون ایتھے اسی عموماً بات کرنے ہیں کہ رب تو علاوہ کسے نو مرن دا پتا نہیں، تے جیڑا فرشتہ ہے رحم والا انہوں پتا ہے. کیوں جی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جن نے لکھیا ہے انہوں، او بولو تے صحیح یار، جن نے لکھیا انہوں پتا ہوئے گا کہ نہیں؟ اتنا اہم نکتہ، رب تو علاوہ اے جیڑی زندگی ہے فرشتے دے علم اندر ہے، رزق دے علم اندر ہے. اور حدیث اندر آندہ ہے اے جڑا وقفہ ہے نا، یعنی نطفہ بنیا، پھر 40 دن دا وقفہ ہے، اس تو بعد پھر اگے خون بنیا، پھر 40 دن دا وقفہ ہے، پھر گوشت بنیا، پھر 40 دن دا وقفہ ہے، پھر روح آئی، پھر 40 دن دا وقفہ ہے، یعنی 40 دن دا وقفہ ہے. اور رزق لکھیا گیا تے موت. بولو یہ پھر خاص تا نہ ہوئی نا، یہ تو فرشتے نو پتا. کیوں جی صاحب پتا ہے کہ نہیں؟ فرشتے نو پتا. لیکن جیڑی اگلی زندگی ہے برزخی، او دا رب تو علاوہ کسے نو بھی خبر ہے. او جیڑی برزخی زندگی ہے او رب باندھا ہے وَعَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ، اے وقت مقرر ہے میرے پاس، اے دی خبر کسے نو نہیں. دنیا دی خبر فرشتے کو لے، لیکن ایک خبر کدوں رب نے اٹھانا ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لو، آخری بات ایسے نال جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے کہ جڑا کافر ہے نا، کافر مشرک بے ایمان نافرمانیاں کرن والا، او دی دنیا دی زندگی جیڑی ہے کٹ جاندی. دنیا دی زندگی بولو کٹ جاندی ہے. تے جیڑا رب دا نیک بندہ ہے، فرما بردار ہے، حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم دے رشتیاں نو توڑو نا. جیڑا بندہ رحم دے رشتیاں نو جوڑ دا ہے نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا رزق چ بھی اضافہ کر دیندا ہے تے او دی زندگی وچ بھی اضافہ کر دیندا ہے. او میاں دنیا دی زندگی کافر دی کٹ جاندی ہے، اہل ایمان دی ود جاندی ہے. لیکن برزخی زندگی جیڑی ہے او کافر دی ود جاندی ہے، اہل ایمان دی کٹ جاندی ہے. برزخی زندگی اہل ایمان دی کٹ جاندی ہے. کیوں؟ اس واسطے جدو تے دروازہ کھل گیا جنت اور دوزخ، حدیث اندر آندہ ہے کہ قبر اندر جدو جاندہ نا بندہ، او دو جنت دوزخ روزانہ ان دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے، روزانہ ان دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے. قرآن دیو پروانیوں سورۃ التکاثر اللہ سانو سمجھن دی، اللہ دیتے عمل دی، سانو صحیح معنیات توفیق عطا فرمائے. اور آخری ہے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
جنیاں دنیا تے نعمتاں استعمال کرتے ہو، کھانا کھاندے ہو، جو بھی دنیا تے نعمتاں استعمال کر رہے ہو، صحت بھی نعمت ہے، تندرستی ہے میاں اے بھی رب دی نعمت ہے، اور جنیاں نعمتاں نے کل قیامت والے دن عزیز ساتھیو انہاں نعمتاں دے بارے سوال ہو جانا ہے۔ جدوں بھی کوئی کھانا کھاؤ اور کوئی چیز رب دی نعمت استعمال کرو، کھانا کھان لگیاں بسم اللہ پڑھیا کرو اور کھانا کھا کے الحمدللہ کہہ لیا کرو، اے نعمت دا شکر جیڑا اے ادا ہو جائے گا۔ اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث دے صحیح معنی تے قرآن حدیث دی عمل دے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔